السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کا تقاضا یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کریں اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، یہ بنیاد ہے۔ حاکم مطلق کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ شارع حقیقی کون ہے؟ اللہ۔ ہر کام کس کے ذمے ہے؟ ہر کام کو کرنے والا اللہ رب العزت ہے، اور اس کے نمائندے کی حیثیت کس کے پاس ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل۔ تو کیا کہا گیا ہے قرآن؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ جو سب سے پہلی آیت میں نے پڑھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطائیں بھی بخش دے گا۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ تو کیا کہا گیا ہے کہ کہہ دو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، پھر اگر وہ اس سے روگردانی کریں تو اللہ کو ایسا کافر پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار گویا کہ وہ اللہ کی اطاعت سے انکار، اور انسان کیا ہے؟ دائرے اسلام سے خارج۔ کبھی کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ہم سے گناہ کا صدور ہو جائے تو ہمیں فوراً اس پر توبہ کرنی چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، عزم مصمم ہم کر لیں کہ دوبارہ ہم یہ خطا نہیں کریں تو یقیناً اللہ رب العزت کی ذات ہمیں بخش دے۔ سورہ نساء میں فرمایا کہ اللہ کے ذمے ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا جو کہیں غلطی سے، جہالت سے یا نادانی سے مغلوب ہو کر کوئی غلط کام کر بیٹھے لیکن فوراً توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فوری توبہ اگر ہو جائے تو اللہ کی مغفرت فوراً تھام لیتی، لیکن اگر مستقل طور پر ایک گناہ کو کرتے رہیں، مثلا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں سود، جس کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، جس پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے جو انسان سود کا کاروبار کرتا ہے اور پھر وہ اس پر جمع رہتا ہے مستقل طور پر اور اسے کاروبار کی شکل میں بنا لیتا ہے، تو ان کے لیے الٹیمیٹم ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ تو ایسے لوگوں کا اللہ اور اس کے رسول سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اگر انسان اپنے گناہوں کو مستقل اپنے کاروبار کا جز بنا لیتا ہے اور ایک غلطی پر وہ اسی پر ڈٹا رہتا ہے، اس غلطی کو بار بار کرتا رہتا ہے، تو ایسا انسان کے لیے ڈائریکٹ جہنم ہے۔ کسی انسان نے اگر جان بوجھ کر ایک بڑا گناہ کمایا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ تو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھلتے رہتے ہیں، جیسے ہی ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو وہ گناہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ دھلتے رہتے ہیں۔ وہ وضو کرنے سے بھی دھل جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے سے ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ دھلتے رہتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ جو ہیں جس کو انسان جان بوجھ کر لیتا ہے اور اس کو اپنا مستقل ایک عمل بنا لیتا ہے تو وہ جہنمی ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ اطاعت اللہ کی کریں اور اس کے رسول کی، یعنی اطاعت اللہ کی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ محبت کو بھی جمع مینس، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پلس اس میں محبت، یہ دو چیزیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ہمیں کس کو جمع کرنا ہے؟
محبت کو جمع کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس سے محبوب طے نہ ہو جاؤں اپنے باپ سے اور اپنے بیٹے سے اور تمام لوگوں سے زیادہ۔ اس محبت کے ضمن میں ایک واقعہ ہے جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس قدر اپنائیت تھی، کتنا قرب تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے دریافت کی، حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ یہ سوال کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی ہر انسان سے نہیں کیا جا سکتا یہ سوال۔ یہ سوال صرف اس سے کیا جا سکتا ہے جو انتہائی قریبی شخص ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی قریب کون؟ حضرت عمر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے یہ سوال کیا کہ عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ عزیز ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جان سے بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الآن میں اب یہ بھی کہتا ہوں کہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اب آئے ہو عمر اصل مقام پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو کرنی ہے وہ تمام لوگوں سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جمع محبت، اس کا نام ہے اتباع۔ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ مینس پیروی کرنا۔ فرق کیا ہے اطاعت اور اتباع میں؟ اطاعت کی جاتی ہے حکم کی، جو حکم دیا جاتا ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اور پیروی کی جاتی ہے اس کے نقش قدم، یعنی جیسا انسان چلتا ہوتا ہے اس کے مطابق ہم چلتے ہیں۔ اطاعت یعنی کسی نے ہمیں حکم دیا وہ ہمیں کرنا ہے، اور پیروی کیا ہے کہ ہم نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں، کہ اس نے حکم دیا ہو یا نہ دیا ہو، جو وہ کرتا ہے ہم وہ کر رہے ہیں، یہ اتباع ہے۔ مثال کے طور پر ایک صحابی باہر سے آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا، اور اس حال میں دیکھا کہ آپ کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے جیسے ہی دیکھا فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیا۔ انہوں نے ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ کیوں نہیں بند کرتے ہو؟ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہے تو میں پیروی کروں گا۔ تو بات یہاں پر سمجھ آتی ہے کہ اطاعت اور پیروی میں کیا فرق ہے۔ اطاعت مینز جس کا حکم دیا گیا ہے، وہ ہمارے پاس حکم ہے کہ ہمیں اسے کرنا ہے، اور پیروی یعنی اتباع کہ حکم ہو یا نہ ہو ہمارے پاس، ہمیں اسے چلتے ہوئے جو وہ کر رہا ہے اس طریقے سے ہمیں کرنا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کوئی حکم تو نہیں دیا، تو یہ ہے شدید محبت۔ یعنی اتباع کا مقام کیا ہے؟ وہ آیت میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری اتباع کریں، میرے نقش قدم پر چلیں، میری پیروی کریں، تو اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اللہ بلکہ محب نہیں محبوب بن جائے گا، اور ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں اللہ کے رسول کا طریقہ کیا رہا ہے۔ ہمیں اسے دیکھنا ہے کہ ہر کام کو کرنے سے پہلے
اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے، چاہے وہ کھانے میں ہو، کپڑے پہننے میں ہو، گفتگو میں ہو، چال ڈھال میں ہو. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. صرف دعویٰ کر دینا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یا میں عاشق رسول ہوں، یا میں محب رسول ہوں، یہ محبت نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کا درجہ نہیں ہے، بلکہ انتہائی محبت اور اصل محبت کیا ہے؟ آپ کی اتباع ہے، پیروی ہے. کہ کوئی کام کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم اس میں یہ دیکھیں کہ اس کام میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ رہا. ایک ایک چیز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور صرف بتایا ہی نہیں بلکہ کر کے بھی دکھایا. اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دینے کے لیے بیوہ سے بھی نکاح کیا ہے اور کنواری سے بھی نکاح کیا. آپ نے کس لیے کیا؟ امت کی تعلیم، امت کو تعلیم دینے کے لیے کیا. آپ نے اپنی بڑی عمر والی سے بھی نکاح کیا صرف امت کی تعلیم کے لیے. لیکن امت کہاں سوئی ہوئی ہے، ہر وقت گناہ میں، ہر وقت ملوث ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ آپ کو راتیں گزر جاتی تھی امت کے لیے روتے روتے کہ ہائے میری امت کا کیا ہوگا. اور امت کو فکر ہی نہیں اپنے آئیڈیل کی. آئیڈیل بنانا ہے تو کسے بنانا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا. دیکھیں کہ آپ کے ہر کام میں آپ کا کیا طریقہ رہا ہے. پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مطالعہ کی کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ آپ نے کیسے سادگی میں زندگی گزاری، صرف اور صرف آخرت کے لیے، جو اصل ہے، جس کو آج ہر انسان بالکل بھلا بیٹھا ہے. تو آج بھی ہمارے لیے وقت ہے کہ ہم سے اگر کوئی لغزش ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو اللہ اسے معاف فرما دے گا جب ہم اللہ کے سامنے رجوع ہوں. اللہ بڑا غفور رحیم، بہت معاف کرنے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا. اب چلتے چلتے اگر کہیں پاؤں پھسل گیا تو کوئی بات نہیں، اٹھیں، فوراً توبہ کریں اور آگے بڑھیں. لیکن اصل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، اس کو تھام لیں. دنیا بھی بہتر اور آخرت میں تو کئی اجر اجر. تو اس بات کا خیال رکھیں کہ صبح سے لے کر رات تک ہر کام سنت کے مطابق کرنا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے، اور محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کام میں اتباع اور پیروی کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ دیکھیں. اگر ہم کوئی کام کرنے چاہ رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار دیکھیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ کیا رہا ہے. اور اگر کوئی کام خلاف سنت ہو رہا ہے تو اسے دیکھیں، وہاں پر جھگڑا نہ کریں بلکہ صحیح طریقے سے اسے سمجھائیں، اصلاح کی کوشش کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو توڑتے ہوئے دیکھیں اور سکون سے بیٹھے رہیں، بلکہ وہاں پر جھگڑا نہ کریں، اصلاح کرنے کی کوشش کریں. آج ہمارے ہی گھروں میں انسان سنت کو توڑتے ہوئے ہوتا ہے اور ہم سامنے سے دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں ہے. ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں کسی کو سنت کو توڑتے ہوئے دیکھیں اور اس کی اصلاح نہ کریں، اس کو سمجھائیں نہ. سنت کا عاشق وہی ہوگا
جو اپنے گھر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا گلشن بنا، گھر کے سب افراد ایک ایک عمل سنت کے مطابق کرنے والے بن جائیں۔ یاد رکھیں، قیامت کے دن اگر ہم جا کر عرض کیا کہ اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم